الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو رحمان اور رحیم ہے۔ درود و سلام نازل ہو خاتمین علیہم الصلاۃ والسلام پر اور آپ کے آل و اصحاب پر۔ بزرگان دین، عزیز نوجوانوں، عفت مائے پردہ نشی خواتین اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے، زکوٰۃ کے کون لوگ مستحق ہوتے ہیں، کون وہ افراد ہیں جن کو زکوٰۃ دینا زیادہ بہتر ہے۔ سب سے پہلے یہ بات کو ہم جان لیں کہ جو زکوٰۃ دینا اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ اپنا نہیں سمجھتا بلکہ سب کچھ اللہ ہی کا سمجھتا ہے، اور اس پر اس کو یقین کامل ہوتا ہے اور یقین کامل رکھتا ہے، اور اسی کی رضا کے اور اسی کا قرب حاصل کرنے کے لیے وہ مال کی قربانی دیتا ہے۔ وہ مال کی قربانی دیتا ہے عزیزان محترم اللہ کی رضا کے لیے، اس کی معرفت، اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال، یہ جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کا ہے۔ اور رہی بات دوسری عزیزان محترم، بندہ زکوٰۃ دے کر اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی کا ثبوت، اپنی بندگی کا تعلق کو ظاہر کرتا ہے اور اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرا میرے خدا سے اور میری بندگی سے کس قدر تعلق ہے، اس کو وہ ظاہر و نمایاں کرتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے پریشان حال بندوں کی خدمت اور مدد ہوتی ہے۔ اور زکوٰۃ کے ذریعے سے کیا ہوتی ہے؟ بندوں کی جو پریشان حال ہوتے ہیں، مستحق ہوتے ہیں، ضرورت مند ہوتے ہیں، ان کی مدد ہوتی ہے۔ اور یاد رکھیے عزیزان محترم، مال کی محبت یہ دولت پرستی جو ایمان کے لیے خطرہ اور انتہائی مہلک اور خطرناک روحانی بیماری ہے۔ زکوٰۃ اس کا علاج ہے، اور اس کے گندے اور زہریلے اثرات سے نفس کو پاک کرنے کا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ زکوٰۃ ہے، جو مال سے نحوست پیدا ہونے والی ہوتی ہے وہ اسے پاک کر دیتا ہے۔ اب زکوٰۃ کس کو دینا ہے؟ تو یاد رکھیں، جس مسلمان آدمی کے پاس اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد نصاب کے برابر سونا، چاندی، مال یا پیسہ نہ ہو، اس کو زکوٰۃ دینا، اس کے لیے ضرورت کے مطابق زکوٰۃ لینا جائز ہے۔ اور ضرورت اصلیہ یعنی ضرورت زندگی میں جو استعمال ہونے والی چیزیں، جیسے کہ مکان ہے، استعمال کے برتن ہیں، کپڑے ہیں، سلائی مشین ہے، فرنیچر ہے وغیرہ وغیرہ، یہ جو ہے ضرورت اصلیہ میں شمار ہوتے ہیں۔ تو اگر اس کے اندر اگر اس کے پاس ہے تو وہ بھی مستحق ہے، اس سے اگر زائد ہوتا ہے تو وہ اس پر کیا ہوتی ہے؟ زکوٰۃ اس کے لیے بھی فرض ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہوئی کہ کوئی ضرورت مند، مفلس، لاچار، مستحق ایسا بندہ جو پریشان حال ہے، قرض دار ہے، تو وہ اس کے طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے سے ہم زکوٰۃ دے کر اس کی مدد کی جا سکتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مفلس مومن بندہ قرض میں مبتلا ہے تو آپ زکوٰۃ کی رقم سے قرض دار کو دے کر اس کی قرض سے اسے آزادی دے دیے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، بلکہ وہی رقم جو مقروض مومن ہے اس کو اس کی پہلے ملکیت میں دے دی جائے، اس سے پہلے ادا کر دی جائے، اور یہ کہا جائے کہ یہ اب یہ تیری ملکیت ہو گئی، اس کے ذریعے سے تو اب اس کا قرض اور زکوٰۃ کی رقم ادا کر دے، قرض کی رقم ادا کر دے، تو یہ بہت بڑی عبادتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گھر کا بنانا، شادی کا کروانا، اس کے الگ الگ طریقے ہیں، اس طریقے سے ہم زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے بندہ مومن کو کسی کے در پر ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، بلکہ اس کے ذریعے سے ایک اچھی خاصی اس کی مدد ہو سکتی ہے، اور اس مدد سے وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بنے گا اور ہمارے لیے وہ دعا گو ہوگا، اور اس کے ذریعے سے ہماری لیے خیر و برکت ہوگی۔ اور رہی بات دوسری عزیزان محترم، عالیت کی بات اگر امام غزالی اپنے احیاء علوم میں لکھتے ہیں، امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، جو احیاء علوم میں آپ لکھتے ہیں، زکوٰۃ وغیرہ دینے کے لیے ایسا دیندار لوگوں کو تلاش کرے جو دنیا کی طمع و حرص و طلب کو چھوڑ کر آخرت کی تجارت میں مشغول ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالیہ ہے، تم پاک غذا کھاؤ
اور پاک لوگوں کو کھلاؤ۔ نیز یہ بھی آپ نے ارشاد فرمایا نیک کام کرنے والے ہی کو اپنا کھانا کھلاؤ، جو نیکی کرتا ہو، خیر کرتا ہو، بھلائی کرتا ہو، کیونکہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ جب وہ لوگ تنگ دست ہوتے ہیں تو ان کی توجہ ہٹ جاتی ہے، لہٰذا جن لوگوں کی توجہ دنیا کی طرف ہے ایسے ہزاروں افراد کو زکوٰۃ دینے سے ایسے ایک آدمی کو زکوٰۃ دینا بہتر ہے جس کی توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو اور پرہیزگاروں میں سے بھی ہے، اور پرہیزگاروں میں ایسے اہل علم کو خاص کر دے جو اپنے علم سے صرف اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کو نفع پہنچاتے رہتے ہیں اور مذہب اسلام کی پختگی یعنی عقائد پر پختگی سے رہتے ہیں اور دینی علوم کی اشاعت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، کیونکہ علم پڑھنا پڑھانا تمام عبادتوں سے افضل ہے۔ یہ کون لکھتے ہیں؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیک لوگوں کو دیا جائے، دیندار لوگوں کو دیا جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے لوگوں کو ایسے ہزار افرادوں کو دینے سے بہتر ہے جن کی توجہ، جن کی نظر جو پرہیزگار ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، ان کو دینا بہتر ہے۔ اور جو صاحب ایمان ہو اور بااعتقاد ہو اور جو دینی کام میں لگے ہوئے ہو اور اپنے علم کے ذریعے سے اللہ کی رضا کے لیے دین کو پھیلاتے ہو، ایسے لوگوں کو پھر آئیے حضرت عبداللہ بن مبارک علیہ رحمہ فرماتے ہیں وہ اپنی ہمیشہ زندگی میں جو ہے وہ زکوٰۃ و خیرات اہل علم پر ہی خرچ کرتے تھے، یعنی وہ اپنی زکوٰۃ کس پر خرچ کرتے؟ اہل علم پر خرچ کرتے، اور فرماتے تھے کہ میں نبوت کے درجے کے بعد علماء کے درجے سے افضل کسی کا مرتبہ نہیں دیکھتا ہوں، کیونکہ اگر اہل علم تنگ دست ہوں گے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے دین کے کام میں نقص آ جائے گا، لہذا علمی خدمت کے لیے ان کو فارغ اور بے فکر کر دینا چاہیے، اور بے فکر کر دینا چاہیے، یہ سب سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک ولی کامل فرماتے ہیں کہ وہ ان کا ہمیشہ کا معمول رہا کہ وہ اپنی زکوٰۃ کی رقم اہل علم پر خرچ کرتے تھے، اور کیا نکتے کی بات آپ نے فرمائی؟ آپ نے فرمایا کیونکہ اگر اہل علم تنگ دست ہوں گے تو دین کی خدمت نہیں ہو سکے گی، جس کی وجہ سے دین کے کام میں نقص آ جائے گا، لہٰذا علمی خدمت کے لیے ان کو فارغ اور بے فکر کر دینا چاہیے، سب سے افضل اور بہتر ہے، تاکہ وہ دین کی خدمت بڑے ہی دل جمعی کے ساتھ کر سکے۔ اور سب سے افضل اور بہتر طریقہ آپ نے بیان فرمایا جس کے ذریعے سے ہمارے دینی کام رکیں گے نہیں، اور بہت سارے جگہوں پر ہم نے دیکھنے کو ملا ہے کہ دینی کام پر مسجدیں تو رہتے ہیں مگر اماموں کا وہاں پر جو ہے خیر سائی پڑتا رہتا ہے کہ امام وہاں پر نہیں ہوتے، بہت سارے ایسے مسئلے مسائل ہیں۔ بہرحال زکوٰۃ مفلس لاچار جو ضرورت اصلیہ اس کے پاس سے زائد اس کے پاس مال نہ ہو، تنگ دست ہو، قرضدار ہو، اس کے پاس سایہ نہیں ہو، غریبی ہو، الگ الگ ذریعے ہیں اس میں صاحب علم، صاحب معرفت اور اللہ والے پرہیزگار، ایسے بندوں کو دینا بھی افضلیت میں قرار پایا ہے۔ تو یہ مختصر سی فہرست تھی جو ہم نے علماء کرام کی صحبتوں سے جو حاصل کیا تھا وہ ہم نے آپ کی گوشے گزار کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ بس جو کچھ ہم نے کہا اس میں حق گوئی کی توفیق عطا فرما، اس کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ صحیح لوگوں کو زکوٰۃ صدقات خیرات پہنچانے کے میں توفیق عطا فرما، اور جو صحیح نیت سے یہ کرتے ہیں اے اللہ تو ان کے زکوٰۃ صدقات و خیرات کو قبول فرما، اور ان کو اس کا بہترین اجر اور بہترین اس کا تو انہیں ثواب عطا فرما، اور ہر ایک زمینی اور آسمانی بلاؤں سے اللہ انہیں محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔